بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اعمال کو اچھی طرح سے ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی اچھی طرح سے کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں پچھلے درس کے اندر تذکرہ ہوا تھا کہ اعمال میں صفت احسان کا ہونا ضروری ہے۔ عبادات کے حوالہ سے صفت احسان کی تفصیل حدیث جبرائیل کے عنوان سے عرض کرتی تھی کہ تمام نیک اعمال عبادات اس انداز سے کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ درجہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کے علاوہ باقی معاملات ہیں، لین دین ہیں، تو ان میں صفت احسان کی تفصیل حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ معاملات اس طرح سے کیا کرو کہ جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کو ناپسند کرو۔ تو جیسے آدمی اپنے لیے چاہتا ہے میری عزت ہو، مجھے تحفظ ملے، میرا مال جان عزت آبرو سب کچھ محفوظ رہے، تو کوشش کرے کہ اس سے دوسروں کے بھی محفوظ رہیں، تو معاشرے کی اصلاح بھی اس سے ہوگی، بہتری بھی آئے گی، اور صفت احسان کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا اعمال ساروں میں، عبادات کے اندر بھی اور آپس کے معاملات کے اندر، تعلقات کے اندر بھی۔ تو بہرحال جیسے ہماری عبادات درست ہونی چاہیے اسی طرح ہماری معاشرت بھی درست ہونی چاہیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کی خاطر مکمل کرو۔ حج کی فرضیت سورہ آل عمران کے اندر اس سے کافی عرصہ پہلے ہو چکی تھی، تقریباً غزوہ احد کے اندر اس کی فرضیت کے احکام نازل ہو گئے تھے، اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن بھی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے فرض ہونے کی شرائط کا بھی ذکر کیا ہے۔ شرائط پوری ہوں، استطاعت ہو، نہ کرنے پر سخت وعید کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور یہاں پر حج کی فرضیت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حج کے کچھ مخصوص اعمال بیان کرنا مقصود ہے۔ اور یہ با اتفاق علماء کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی کہ تم حج اور عمرہ کرو۔ ظاہر ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، اگر تم کرنے کے لیے نکلے ہو، آگے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم کو روک دیا گیا تو جو قربانی تمہیں میسر ہے اس کو قربان کرو۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا، تو دشمنوں کی طرف سے عمل سے روک دیا گیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو ذبح کیا اور اپنے سر کے بال کٹوائے، اور اس کے بعد پھر احرام کھول دیا، اور آئندہ سال اس کی قضا کی۔ تو وقتی طور پر احرام کی پابندیاں ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور اگر قربانی میسر ہے تو قربانی کرے اور پھر سر کے بال کٹوائے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو، اور کوئی بھی صحابی اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ وہ بڑے افسردہ تھے اور غمزدہ تھے، بڑے شوق سے عمرے کے سفر پر نکلے تھے، اور 100% یقین تھا، ذرہ بھی امکان نہیں تھا کہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا معاملہ تھا، اور خواب وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذرہ بھر ذہن کے اندر یہ خیال بھی نہیں تھا کہ رکاوٹ ہوگی۔
اور اوپر سے کفار مشرکین کی ساری شرطیں مان لی گئیں اور کسی بھی شرط کو رد نہیں کیا گیا، اس سے بڑے افسردہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے، تو آپ کے ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کے ساتھ تھیں، ان کے سامنے جا کر معاملہ ذکر کیا۔ تو حضرت ام سلمہ یہ بھی بڑی دانا خواتین میں شمار ہوتی ہیں، دانش مند اور عقل مند خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، صحابہ کرام افسردہ ہیں، اس لیے آپ اپنے جانور کو ذبح کریں، ان کو کچھ نہ کہیں، اور بال کاٹنے والے کو بلا کر اپنے بال کٹوائیں۔ تو آپ جب ایسا کریں گے تو آپ کو دیکھ کر خود بخود یہ ایسا کرنے لگیں گے۔ چنانچہ پھر آپ نے ایسا ہی کیا، تو جیسے ہی آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا اور بلا کر اپنے سر کے بال کٹوائے، تو سارے کے سارے صحابہ کرام پھر جانوروں کو ذبح کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بالوں کو کاٹنے لگے، تو یوں احرام کھول دیا گیا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کے بالوں کو نہ کٹواؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام کو پہنچ جائے۔ قربانی کے جانور کے ذبح ہونے کا مقام حج کے معاملات میں حرم ہے، حرم کی حدود کے اندر یہ جانور ذبح ہونا چاہیے۔ اگر خود استطاعت ہے تو وہاں پر خود ذبح کر لے، اگر اپنے پاس کسی وجہ سے یہ طاقت نہیں ہے تو کسی اور کے ہاتھ بھیج دے۔ چنانچہ اس وقت بھی جو حج کے لیے حضرات تشریف لے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو خود کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو حکومت کے کو پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور حکومت ان کو وقت دے دیتی ہے۔ تو کسی بھی صورت میں جب جانور ذبح ہو جائے، تسلی ہو جائے، اس کے بعد پھر سر منڈوانا چاہیے، سر کے بال کٹوانے چاہیے۔ گویا اس کے اندر ترتیب ہے، پہلے جانور ذبح ہوگا پھر بال سر کے کٹوائے جائیں گے۔ تو اس ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے تسلی ہو جانا ضروری ہے کہ جانور ذبح ہو چکا ہوگا۔ تو جب جانور ذبح ہو جائے، اپنے سر کے بال کٹوا دیے تو احرام کھل جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ ہاں، البتہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور جانور ذبح ہونے سے پہلے پہلے بال کٹوانے پڑ جائیں، اگر کسی کو جانور ذبح کرنے سے پہلے بال کٹوانے پڑ جائیں کسی مجبوری کی وجہ سے، پھر اس کے لیے 3 احکام ذکر کیے ہیں۔ من صیامن، یا تو وہ روزے رکھے، او صدقاتن، یا وہ صدقہ ادا کرے، او نسکن، یا قربانی ایک بکری جانور ذبح کرے۔ تو تینوں کے بارے میں یہاں پر کوئی نصاب ذکر نہیں کیا گیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اگر روزے رکھنے ہوں تو 3 دن کے روزے رکھے، اور اگر صدقہ دینا ہو تو 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ دے دیں، اور یا پھر ایک بکری وغیرہ ذبح کرے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لے۔ اگر جانور ذبح کرنے سے پہلے حالت احرام میں کسی مجبوری کی وجہ سے سر کے بال کٹوانے پڑ جائیں، چنانچہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے سر میں اسی طرح کا مسئلہ تھا۔ بسا اوقات جوئیں پڑ جاتی ہیں کثرت سے جو تکلیف دیتی ہیں، بسا اوقات کوئی زخم بن جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ بال کٹوانے ہی پڑتے ہیں، تو ایسے میں بال کٹوانے جائز ہیں، لیکن ان 3 فدیوں میں سے کوئی ایک فدیہ ادا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جس وقت تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، پہلے پابندی لگا دی گئی تھی، روک دیا گیا تھا، یہ پابندی ختم ہو گئی اور اب دشمن کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں رہی، امن کی حالت میں ہو جاؤ۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ آگے یہ تو پابندی کی حالت میں قربانی کرنے کا حکم تھا، پابندی کے بغیر بھی قربانی کی کچھ شکلیں موجود ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کو عرض کیا جائے گا۔